اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد جمیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد جمیل خان ٹی وی۔ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبائیے اور میری ہر نئی آنے والی ویڈیو تاکہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ میرے چینل میں پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آج میں آپ کے لیے بہت اچھی سی ویڈیو لے کے آیا ہوں ڈاکٹر اسرار صاحب کی، اور ان کا کلپ آپ سنیے۔ اگر آپ کو اچھا لگے تو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ شکریہ۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو اصل کلید، دیکھیے غلام احمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے۔ پہلے وہ ایک مناظر تھے، بہت اچھے مناظر، غلام احمد قادیانی تھا کہنا چاہیے، غلطی سے طے کے بیٹھا ہوں۔ آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، مناظروں میں فتح حاصل کی، مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے، محبوب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا، ایک شوشہ چھوڑا۔ نبوت اور وحی تو رحمت ہیں، رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے؟ وہی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، انسان ختم نہیں ہوئے وہی کیسے ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے بظاہر یہاں دلیل ہے، اٹ اپیئرس کنونسنگ، بات سمجھ میں آتی ہے، یہیں سے یہ حل مل جائے گا آپ کو۔ کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے؟ دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسدان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر، وہ قادیانی۔ ایک ہی مسلمانوں کا نام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیگ کا جو ہے جج بنا ہے، وہ کون؟ قادیانی۔ ڈاکٹرز قادیانی، انجینئرز قادیانی، بڑے بڑے۔ یہ کیوں؟ یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا۔ ابھی انسان ختم نہیں ہوئے، وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا؟ اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا، اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے، لہذا پھر آخر میں آ کے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا، یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا۔ دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے، دفن بھی ہو گئے، زیر زمین دفن ہے، اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہ آسمان پر ہے، کیسے ہو سکتا؟ اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ افضل ہو گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اصحاب کہف اگر 300 برس تک سوتے رہے تو اس میں کون سی افضلیت ہو گئی؟ کوئی افضلیت کا سوال نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر 100 برس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا، کون سی افضلیت اس میں ہو جائے گی؟ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کر سکتا۔ لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں، لہذا اس نے شوشہ چھوڑا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مولویوں کے ڈھکوسلے ہیں، یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے، یہ حدیثوں کے اندر ہے، حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اطمینان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے، وہ سولی چڑھائے گئے، وہ فوت نہیں ہوئے، البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے، پھر ان کا علاج معالجہ ہو گیا، پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے، یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا، یہاں دفن ہوئے، یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے۔ یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے، اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی، یا جذباتی طور پر آپ انہیں متاثر کر سکتے ہیں، یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے، وہی رحمت ہے، نبوت رحمت ہے، اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے؟ اب اس کا جواب ہے یہاں۔ میں نے اس قادیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں۔
ہدایت کامل ہو گئی۔ میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ کیا مانتے ہیں قرآن محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں ہوئی؟ پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ، پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ وہاں سے جو آنا تھا، جو مکمل ہو گیا قرآن۔ ہاں، قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی، اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تصحیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی، یہ غلطی کر دی گئی ہے، ورنہ حقیقت یوں تھی۔ منطقی اعتبار سے ایک حاجت، ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا، بشرطے کہ ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو۔ یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی، اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا، قرآن کے اندر تحریف ہو گئی، وہ اصل قرآن نہیں ہے۔ اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا، غلام احمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران، اب میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمان خان تھے، ان دونوں میں سے کسی کے سامنے وہ خط پہنچا۔ جیسے کہ حضور نے خطوط بھیجے تھے قیصر کو، کسریٰ کو، تو اس کو بھی شوق چڑھایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں، تو مجھے پڑوس کا ملک جو ہے افغانستان، وہاں کے بادشاہ کو دعوت دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر کابل نے اسی خط پہ 2 الفاظ لکھ دیے اور واپس کر دیا۔ الفاظ کیا تھے؟ این جا بیا، یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا۔ یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعوے کر رہے ہو، انگریز کے سائے تلے جو ہے، اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے، تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا، دین کے لیے حرام ہے اب دوستوں قتال، حرمت قتال۔ انگریز کو اور کیا چاہیے تھا؟ گلیڈسٹن نے، جبکہ وہ وزیر اعظم تھا برطانیہ کا، اس نے کہا تھا اپنے پارلیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر، جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ تو جہاد اور قتال کی بات کرتی ہے۔ تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے، منسوخ کر دے، اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فی سبیل اللہ کو نکال دے، تو اس سے بڑی اور کیا خدمت ہوگی؟ لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ، ہی جا بے آ، یہاں آ کے یہ دعوت دو مجھے، تاکہ تمہارے 14 طبق روشن ہو، تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا